مجھے افسوس یہ ہے کہ مولوی میری وجہ سے وائرل تو ہو گیا ہے لیکن بیچارے پہ لانتیں بہت پڑ رہی ہیں. کل سے لے کے اب تک اس کی 19 کالیں آئی ہیں، جیسے میں سے 2 میں نے سنی ہے، 17 میں نے کہا. حریم شاہ نے آپ کو 19 کالز. ہاں میں آپ کو فون دکھا سکتا ہوں. مفتی عبدالقوی صاحب کو خود بھی نہیں یاد کہ کتنے نکاح. یعنی اتنی تعداد ہے کہ یاد، اتنی تعداد ہے نکاحوں کی. اس لیے خواتین مجھ سے جب پوچھتی ہیں کہ جی ہاں آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو فوراً ہی قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں تو ہم دلیر ہو جاتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی ہمارا ایک دلیر مذہبی رہنما ہے. حضور نے فرمایا تھا ان تینوں حضرات کو جب قاضی بنایا، بشرا خوشخبری سنانا، ولا تنفرا مولوی عبدالعزیز والا کردار ادا نہ کرنا، نفرت کی بات نہیں کرنی. 1 ارب 35 کروڑ یا 42 کروڑ کے ملک میں رہنے والی راکھی سامت اللہ کے گھر میں کسے مانگ رہی ہے؟ حالانکہ تو میں ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ میں 70 سال کا بزرگ ہوں. ہر پروگرام میں نے راکھی سامت کو کہا، میں نے کہا میرا نواز یوں کر کے کہتا ہے کہ نانو کوئی نئی نانی آ رہی ہے. کل کا جو واقعہ ہوا مولوی عبدالعزیز والا، سینکڑوں کی تعداد میں مجھے جنوبی افریقہ سے لے کے آسٹریلیا سے لے کے، بعض نے تو بہت سخت لفظ کہا، میں مولانا کا دل نہیں دکھاتا لیکن ان کی بات ہے. انہوں نے کہا ہم آتے ہیں اس کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی کا علم اور تو کیا. معنی یہ ہوا کہ شریعت میں ہر وہ چیز حرام ہے جو کسی انسان کے ذہن پر خماری کیفیت لے آئے. میرے آنے سے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ پہلے گن اپنے ہاتھ میں لے کے اور گن والا جو شخص ہے اس کو موبائل دے کے، یعنی تم، اور جس وقت مولانا آئے ہیں تو میں نے دیکھا وہی حریم شاہ والا کردار کہ 2 آدمی ان کی ویڈیو بنا رہے تھے. لوگوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں، یہ مولوی ہے، اس نے فضل الرحمان کے خلاف یہ بکواس کی، اس نے فلاں سپاہ کے فلاں عالم کے بارے میں یہ بکواس کی، اس کو پٹا ڈلنا چاہیے، اس کو جناب اپنا کمرے میں بند کر دینا چاہیے، یہ انسان نہیں ہے، یہ وہی برقع پہننے والا. حالانکہ یہ بات ہے کہ اس نے کلاشن کوپ اٹھائی ہے، یہ دفعہ ہے. اس نے مارنے کا کہا ہے، قتل کرنے کا یہ دفعہ ہے. اس نے سنسار کرنے کا کہا ہے، یہ کہا ہے. 3 علماء اسی مسلک کے، انہوں نے مجھے کہا کہ 2 سے 3 دن ہمیں دیں، ہم اس ملا کو سمجھاتے ہیں، یہ آپ سے معذرت بھی کرے گا. یہ تو اچانک یوں سمجھے نا کہ جس طرح ہم نے انڈیا کے ساتھ بدنصیب کے ساتھ کیا ہے. اسی طرح کے جناب یہ کیفیت جناب ہوئی جو انڈیا کو ذلت ملی، رسوائی ملی، اسی طرح کی ذلت اور رسوائی مولانا کو ملی. قندیل بلوچ بیچاری نے کوئی میرے اوپر الزام نہیں لگایا. جو 3 باتیں کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر کا معاملہ کرے. جو مفتی صاحب کو روزہ نہیں تھا، کوک پی ہے، فلاں فلاں. حریم شاہ کا انداز یہی مولوی عبدالعزیز والا تھا. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہے، بلکہ میں بولوں گی کہ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ ہی ان کے چرچے رہتے ہیں. اینڈ اٹس بین سو لانگ کہ کتنے سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اسکرینس پہ آئے اور گئے، لیکن یہ جو شخصیت ہیں یہ کبھی نہ کبھی لائم لائٹ میں رہتے ہی ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ ہی جاتی ہے کہ یہ نہ اسکرین سے ہٹتے ہیں اور نہ یہ خود کو بھلانے دیتے ہیں کہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ شخصیت یا یہ پرسنالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. مفتی صاحب ہیں، اور مفتی صاحب ہونے کے ساتھ ساتھ میں ان کو ایک ٹائٹل یہ بھی دینا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا سینسیشن بھی ہیں. بہت زیادہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں، خبروں میں بہت زیادہ رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ تنقید بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں پہ سراہا بھی جاتا ہے. لیکن جانیں گے کہ کیا اندر کی انسائٹس ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور کچھ جو سوالات میرے دماغ میں ہیں، کچھ جو سوالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں مفتی صاحب کو لے کے، آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سوشل میڈیا پہ تو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی پرسنالٹی کیا ہے، کون ہے یہ، کہاں سے آئے اور کیسے یہ سفر کا آغاز ہوا، اس سب کے اوپر آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی. آپ متنازع بیانات کی وجہ سے کافی سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹڈ رہتے ہیں، لائم لائٹ میں رہتے ہیں، لیکن یہ جاننا چاہوں گی کہ کیسے جو ہے نا یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ مفتی عبدالقوی نے کیسے سوچا کہ مجھے جو ہے نا یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ استاد کون تھے آپ کے، اور کہاں سے یہ اسلامی تعلیمات آپ نے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بارے میں ایک بہت بڑے سکالر نے ایک بات کہی تھی کہ جو سکہ رائج الوقت ہو اس سکے کو موقع کی مناسبت سے استعمال کرنا، یہ مفتی عبدالقوی کا تعارف ہے. ارے واہ. الحمدللہ جس میں خاندان میں پیدا ہوا وہ بڑا علمی اور روحانی اور فکری اور صاحب فتویٰ خاندان. صحیح. پورے جنوبی پنجاب میں، اندرون سندھ میں اور شمالی بلوچستان میں اگر پوچھا جائے کہ 100 سال سے، 150 سال سے، 250 سال سے کون سا خاندان ایسا ہے جن کو مرشد بھی مانا جاتا ہے، شیخ بھی مانا جاتا ہے، فقیہ بھی مانا جاتا ہے، محدث بھی مانا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے
فتوے والا خاندان. صحیح. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے, یہ جو میری کتاب ہے اس کے اندر یہ سارا تعارف موجود ہے, 22 خاندانوں سے الحمدللہ. میں اگر مفتی ہوں 22ویں خاندان کے تسلسل میں, تو یہ وہ اعزاز ہے کہ میرے والد, میرا دادا, میرا پردادا, 21 نسلیں سب عالم. اور پھر آپ کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ آپ جیسی میرے خاندان کی تمام خواتین, جس میں میری والدہ ہیں, جس میں میرے بچے ہیں, جس میں میری بہو ہے, جس میں میری بیٹیاں ہیں, حتیٰ کہ اب میرے نواسے بھی صاحب اولاد ہے. صحیح. تو الحمدللہ کوئی نہیں ہے میرے خاندان کا جو 13, 14, 15 سال کا بچہ اور بچی ہو وہ حافظ قرآن نہ ہو. ارے واہ کیا بات. پورا اس دن میں نے شمار کیا 272 افراد تھے میرے خاندان کے. 272. 82, 84 سال کی عمر سے لے کے 12, 13 سال کی عمر تک سب صاحب حافظ قرآن ہے. میں بھی الحمدللہ. اس لیے خواتین مجھ سے جب پوچھتی ہیں کہ جی ہاں آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو فوراً ہی قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں, تو ہم دلیر ہو جاتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی ہمارا ایک دلیر مذہبی رہنما ہے. صحیح. پھر میں نے فاضل فارسی کی, کیونکہ ہمارا جتنا بھی روحانیت کا, خانقاہیت کا علم ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فارسی زبان میں ہے. تو فاضل پرشن کی, اور آپ خوش ہوں گی کہ میری عمر ابھی 15 سال تھی, اور میں نے جب فاضل فارسی کا امتحان دیا تو انہوں نے کہا بورڈ والوں نے کہ یہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس کی عمر صرف 15 سال ہو. اور فاضل پرشن کا معنی ہے equal to FA. اب آپ خود ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں. بالکل. FA کا معنی یہ ہے کہ 12, اور 12 کا معنی کم از کم 5, 17 یا 18 سال عمر ہو تو پھر اجازت ملتی ہے FA کی. بالکل ایسا. بہرحال بورڈ میں نے فاضل پرشن کی, اور پورے بورڈ میں دوسرے نمبر پہ آیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھا, جامعہ ازہر میں بھی پڑھا, اور شیخ جو تھے جامعہ ازہر کے جاد الحق, ان کے ساتھ میرا بڑا تعلق تھا. وہ میرے باپ کے درجے میں تھے, میں ان کے بیٹے میں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر صدام حسین کے زمانے کے اندر 82, 83, 84, 85 میں ان کی دعوت پہ گیا, اور سب سے کم عمر میں ان کا مہمان تھا. باقی بڑے بڑے مفتیان تھے, اور بڑے بڑے علماء تھے, صلحاء تھے, اور جناب وزراء تھے مذہبی امور اور اوقاف کے, سب سے کم عمر میں تھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ جب یہ خمینی صاحب کا انقلاب کا جشن ہوا, تو میرے خیال میں پورے عالم اسلام کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا عالم اور مفتی نہیں ہے کہ جو صدام حسین کا بھی مہمان ہو, اور پھر تہران کے اندر محترم خمینی صاحب کے انقلاب کے جشن اول کا بھی مہمان ہو. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ دنیا کے 52-54 ممالک اور 5 بر اعظموں کا سفر میرا رہا, سن 82 سے لے کے سن 95-96 تک. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ ہمارے مہربان دوست ہیں, ان کی برکت کی وجہ سے پھر میں الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ پہلے میں ریڈیو پاکستان ملتان میں آیا, جب میں ترقی کرتے ہوئے 92 میں PTV پہ آنا شروع ہوا, تو میں نے ان کو کہا کہ اب یہ میرے استاد ہیں, یہ میرے چچا ہیں, یہ میرے جناب وہ مہربان ہیں, تو ان کو لے آئیں. پھر الحمدللہ ٹیلی ویژن میں, تو اب آپ نے جس طرح جملہ کہا بڑا سونا جملہ کہا, ورنہ بہت ساری خواتین اور بچے اور بچہ میرا تعارف کراتے ہیں جی متنازعہ. پھر میں تو متنازعہ بات نہیں کرتا, آپ یہ کہیں کہ تخلیقی بات. الکوہل کے بارے میں اگر کوئی تخلیقی بات کی ہے تو وہ مفتی عبدالقوی نے کی ہے. اور کب کی ہے؟ جب رشیا سے لے کے, ماسکو سے لے کے افغانستان تک یہ میرے 14 اسلامی ممالک ہیں. میں کسی کے بارے میں منفی بات نہیں کرتا. ہمارے ملک میں بھی 3 مفتی اعظم ہیں, بالکل, اور ہر مسلک کا ایک مفتی اعظم. ایسے ہی. لیکن امت کے مفتی اعظم کا نام تو مفتی عبدالقوی ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ کبھی تاجکستان اور ترکمانستان کے علماء نے, مفتیان کرام نے, وہاں کے چمبر آف کامرس نے کبھی آپ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ الکوہل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا کبھی جناب کسی معاشی طور پر علماء نے اور اہل معیشت نے یہ بات پوچھی ہے کہ ایک بچی آپ کی طرح بیٹھی جناب اسلام آباد میں ہے, مال کورے میں پڑا ہوا ہے, نہ دیکھا ہے, نہ ملکا ہے, نہ قبضہ ہے, نہ خریدا ہے, اور آگے آپ نے بیچ دیا چائنا کے اندر, چائنا کا مال اٹھایا بیچ دیا کوریا کے اندر, کوریا کا مال اٹھایا بیچ دیا جاپان کے اندر, جاپان کا مال اٹھایا بیچ دیا انڈیا کے اندر. اب یہ مسئلے کون حل کر رہا ہے؟ مفتی عبدالقوی حل کر رہا ہے. ان تکون تجارتا عن تراض منکم, بیچنے والا بھی راضی, خریدنے والا بھی راضی, آپ کا کمیشن بھی طے, تو کیوں حرام ہے بھائی؟ الکوہل کے استعمال کرنے میں جب مفتی عبدالقوی 3.25 گھنٹے لگا کے مری والی فیکٹری میں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہ الکوہل کیسے بڑھ رہا ہے, اور میں بتا رہا ہوں, میں نے ریسرچ کی ہے, میں نے تحقیق کی ہے, کیونکہ یہ جو 55 کروڑ میرا مسلمان پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں آپ گئی ہیں یا نہیں گئی ہیں, وہاں باکو کی طرف پاکستانی بہت جاتے ہیں, اور باقی ان علاقوں میں سمرقند میں سب میں
اب ان کے لیے میں نے ریسرچ کی, میں نے فتویٰ دیا, میں نے کہا کہ الکوہل الخمر نہیں ہے, اگر یہ میرا فتویٰ غلط ہے تو مجھے رد کرے. مفتی صاحب آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا؟ شبہ واہ واہ, میں نے پہلے تمہاری پیشانی دیکھی نا, تو میں اس لیے بڑا خوش ہوا کہ میں نے کہا سوالات بڑے معقول ہوں گے. تمہارے پیشانی میں یہ بات دیکھ رہا تھا کہ تم مثبت ذہن کی ہو, تمہاری پیشانی میں دیکھ رہا تھا کہ تم علم اور تحقیق اور ان لوگوں کو پسند کرتی ہو جو علم اور تحقیق کے لوگ. محترمہ بات یہ ہے, سیدنا معاذ ابن جبل ہوں, حضرت ابو موسیٰ عشری ہوں, سب سے بڑا نام حضرت سیدنا علی پاک کا, حضور جب ان کو قاضی بناتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, فرمایا بشرا, میری امت کو خوشخبری سنانا, خدا کی قسم تم میری بیٹی ہو, میرے علاوہ کوئی مولوی جو آ رہا ہے جناب سوشل میڈیا پہ کوئی امت کو خوشخبری سنا رہا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. فدق پہ لڑ رہے ہیں, خلافت پہ لڑ رہے ہیں, ولایت پہ لڑ رہے ہیں, فلاں یوں ہے, کوئی بد نصیب جو ہے وہ حضرات جناب اولیاء امت کی توہین کر رہا ہے, کوئی خلافت راشدہ کی توہین کر رہا ہے, کوئی بد نصیب اپنے فرقے کی نمائندگی کر رہا ہے, سوائے مفتی عبدالقوی کے. حضور نے فرمایا تھا ان تینوں حضرات کو جب قاضی بنایا, بشرا, خوشخبری سنانا, ولا تنفرا, مولوی عبدالعزیز والا کردار ادا نہ کرنا, نفرت کی بات نہیں کرنی. یسرا, امت کے لیے آسانی پیدا کرنا, ہر مشروب کو شراب نہیں کہنا, ہر مشروب کو شراب نہیں کہنا, ہر محترم اور محترمہ کے تعلق کو نعوذ باللہ بد اخلاقی بد کرداری زنا نہیں کہنا, ہر تجارت کو حرام نہیں کہنا, ہر معاملے کو جوا نہیں کہنا. آج تک میرے جتنے یہ حضرات ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ بر صغیر کے مفتیان کرام نے کسی طرح کی کوئی خوشخبری سنائی ہے امت کو؟ اسلامی بینکاری کے حوالے سے چلو ایک آسانی والی بات پیدا کی, لیکن اس کا کریڈٹ بھی ملک قطر کو جاتا ہے, اس کا کریڈٹ بھی ملک مصر کو جاتا ہے. ہمارے والے ایک دو مفتیان کرام کے نے آسانی پیدا کی, باقی سارے مفتیان کرام اتنا, مجھے اللہ معاف فرمائے, میرے رسالوں پر تعاقب نہیں ہوا جتنا کہ اسلامی بینکاری کے اوپر. آج ہی آپ جناب مفتیان کرام ہر مسئلہ کو جمع کریں, وہ کہیں گے کہ یہ انہوں نے جو فتویٰ دیا اسلامی بینکاری کا غلط ہے, غلط ہے, سود ہے, سود ہے, سود ہے, سود ہے. آپ مجھے بتائیں کیا مفتیان کرام کی زبان گنگ ہے؟ مفتی صاحب جی خواتین بیٹھی ہوتی ہے دائیں, خواتین بائیں بیٹھی ہوتی ہے. جب مفتی عبدالقوی کا یہ رسالہ ہوگا کہ طلاق واقع نہیں ہوتی, دوسرا میرا رسالہ ہوگا کہ بچپن کا نکاح نہیں ہوتا, جب خواتین, خدا کی قسم مجھے روتے ہوئے خواتین کہتی ہیں ہم نے فلاں مفتی صاحب سے رابطہ کیا, کبھی فون اٹھا نہیں, کبھی اٹھا تو جناب ان کے گھر والوں میں سے کسی نے اٹھایا, کبھی ان کے سیکرٹری نے اٹھایا, انہوں نے کہا جی مفتی صاحب نہیں ہے, مفتی صاحب سے بات نہیں ہو سکتی. پھر جب مفتی صاحب ہفتے 10 دن کے بعد ملے, آپ ہمارے دارالافتاء میں لکھ کر بھیج دے, مفتی عبدالقوی سے فون کرو, 30 گھنٹے میں فون نہ اٹھاؤں میرے اوپر جرمانہ. خواتین کا مفتی مفتی عبدالقوی, نوجوان نسل کا مفتی مفتی عبدالقوی, رشیا سے لے کے جناب ان 12 اسلامی ممالک کا مفتی مفتی عبدالقوی, بر صغیر کا. آپ مجھے بتاؤ, ایمانداری سے بتاؤ, 1 ارب 35 کروڑ یا 42 کروڑ کے ملک میں رہنے والی راکھی سامت اللہ کے گھر میں کسے مانگ رہی ہے؟ حالانکہ تو میں ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ میں 70 سال کا بزرگ ہوں, ہر پروگرام میں نے راکھی سامت کو کہا, میں نے کہا میرا نواز یوں کر کے کہتا ہے کہ نانو کوئی نئی نانی آ رہی ہے. آپ خواتین, آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جب بھی کسی بچی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی مفتی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئیں, کسی سے میں نے کہا کہ جی مجھے پیٹرول کے پیسے دے دو, میں آ رہا ہوں جناب میرا خرچہ دے دو, میرے پاس رہائش نہیں ہوگی میری رہائش کا انتظام کرو. جس آپ جیسے بچہ اور بچی نے محبت کے ساتھ کہا کہ مفتی صاحب انٹرویو ضروری ہے, میں نے کہا بیٹی کس دن؟ انہوں نے کہا فلاں دن. میں نے کہا اس دن تو میں نہیں ہوں, فلاں. اب آپ کے پروگرام کے بعد آگے منگل اور بدھ کے 2 دن کی ساری جو لاہور کے ہمارے بیٹے اور بیٹی ہیں ان کو میں ٹائم دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی اس قدر تخلیقی ذہن کے ساتھ, مثبت ذہن کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے, حسن اللہ یاری صاحب کو بھی میں نے بیٹا کہا, ان کو یہی بات کہی کہ محبت کی بات کریں گے, امت کو جوڑیں گے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری آنکھ کا تارا ہیں. تو بہرحال بات بڑی لمبی ہو گئی. معنی یہ ہے کہ جو ایک خوش نصیب عربی سکالر نے, جو میرے استاد بھی تھے, انہوں نے مجھے حالات, انہوں نے ایک جملہ کہا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت جس طرح کا سکہ رائج الوقت ہونا چاہیے, اس سکہ رائج الوقت کو
نعمت کی صورت میں جس اللہ نے دیا ہے اس اکیلے لینے والے کا نام مفتی عبدالقوی ہے. کوی صاحب یہاں پہ میرا تھوڑا سا آپ سے کہہ لیں کہ اختلاف بھی ہوگا ہاں شاید. بالکل بالکل, ظاہر ہے اختلاف تو رحمت ہے. ہم گفتگو کریں گے تو اختلافات اور کہیں پہ شاید نہیں اتفاق ضرور بھی آئے ضرور گا. ضرور کھلا دل و دماغ کے ساتھ. بالکل جیسے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, جو اسلام ہم نے پڑھا, جو ہمیں پڑھایا گیا, جو سکھایا گیا, اس میں شراب اور اس طرح کی جتنی بھی مشروبات یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو آپ کی جگہ سے ہٹا دے, یا پھر جس میں آپ کا ذہن جو ہے وہ پراپر طریقے سے جواب دینے کے قائل نہ ہو, یا اپنی میں بولوں کہ آپ حواس کھو بیٹھے جس چیز میں, تو وہ چیز حرام جو ہے وہ قرار دی گئی. شراب کو میں دیکھتی ہوں تو ظاہر ہے وہ ایسی مشروب ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے حواس کھو دیتے ہیں, آپ اپنے حواس میں نہیں رہتے, یا مینٹلی طور پر آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں انالائز کر پاتے جس طریقے سے آپ اپنی نارمل اسٹیٹ میں کر پاتے ہیں. دوسری جانب آپ نے جو اپنی طرف سے ذکر کیا کہ خوشخبری دو, ٹھیک ہے, تو آج کل کے تو میں نوجوان دیکھتی ہوں تو بہت ساری جو چیزیں منع بھی ہیں ان کے اوپر بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں کسی نے اگر یہ فتویٰ جاری کر دیا یا یہ کہہ دیا تو یہ اچھی بات ہے, اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. شاید اسی وجہ سے ینگسٹرس کی فالوئنگ نا آپ کے لیے کافی زیادہ بھی ہے. تو نہیں لگتا کہ آپ اسلام میں ہی کچھ تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہمیں بچپن سے نہیں سکھائی گئی؟ میرے بیٹے بات یہ ہے, اہل تشیع ہوں, اہل سنت ہوں, آپ میری نوجوان نسل ہو, اس میں بڑے بڑے سکالرز بھی آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم رہنمائی لیتے ہیں اللہ کے قرآن سے. بے شک, حقیقت ہے, بالکل ایسے. جب نشے کے لیے میں اللہ کے قرآن سے رہنمائی لیتا ہوں, بڑی مشہور آیت پاک ہے, وَأَنْتُمْ سُكَارَى, حالانکہ اس زمانے میں وہ خمر پیتے تھے, اس زمانے میں الکوہل نہیں تھا. صحیح. یہ ایک اجتہادی کیفیت ہوتی ہے. اب جس طرح یہ ہے, اب میں مثلا 91 سے 92 سے آ رہا ہوں میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا, پھر آپ سوشل میڈیا. ایک زمانے میں یہ انداز بڑا مقبول تھا, بالکل. پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ 8-10-12 سال کے اندر یہ انداز ختم ہو گیا. ایسے. اب پھر سال سے کہیں یا 1.5 سال سے یا 2 سال سے کہیں کہ یہ انداز. بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ امت کی ضرورت کو بھی ہم سامنے رکھیں اور قرآن حکیم سے سب سے پہلے رہنمائی لیں. بالکل. جب قرآن سے میں نے رہنمائی لی, اللہ کہتا ہے کہ جو خمر پینے والے ہیں, شراب اور دارو جس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے, کہ تم حالت نشے میں ہو, اے اللہ کب تک لفظ حتیٰ باؤنڈری ہے, تعلمو, جب تمہارا علم درست ہو جائے. یعنی یہ نشے کے حوالے سے, نشائی کے حوالے سے اللہ نے جو نصب پابندی لگائی ہاتھ بلاری کی, وہ یہ کہ جس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت سورج بھی غروب ہو رہا ہے, نماز نہیں پڑھنی, کس وقت پڑھنی ہے؟ ہاں بھی اب سورج غروب ہو گیا. تم حالت نشے میں ہو, تم نے خمر پیا, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ, حتیٰ تعلموا, حتیٰ کہ اب تمہارا علم درست ہو گیا, تمہیں پتہ چل گیا کہ اس وقت یہ ٹائم ہے, یہ اذان ہوئی ہے, یہ مسجد کا راستہ ہے, اور اس کے بعد تم جا کے نماز پڑھو گے تو 2 کی 2 رکعتیں پڑھو گے, 3 کی 3 پڑھو گے, 4 کی 4 پڑھو گے. ما تقولون, دوسری نشانی یہ ہے تمہارے نشے نہ ہونے کی کہ تم جب سورت فاتحہ پڑھو گے تو یوں نہیں پڑھو گے پوری طرح پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہی میرا سوال ہے میری بیٹی, میں جیب میں لے آتا ہوں اردو بولنے والوں کا اور مفتی اعظم جو پاکستان ہے اس کا ایک مسلک کا, اس کا تمباکو والا پان, اس پر ایک آپ پروگرام کرو. میں آپ کی پیشانی میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے یہ بڑی صلاحیت دی ہے. آپ کو میں 1.5 سے 2 منٹ کسی مفتی اعظم کی ہی ڈبیا سے نکلا ہوا پان تمہیں پیش کروں گا, پھر درمیان میں وقفہ کر دینا. 2 منٹ کے بعد میں کہوں گا او تشریف لو. آپ کہو گے جی مفتی صاحب اب تو مجھے بھی آپ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, معلوم ہو کہ یہ خمار عقل ہے جس کی طرف تم نے اشارہ کیا, کہ تم نے چھوٹی عمر سے اب تک الحمدللہ صحیح سنا, اسلام کے مطابق سنا. جس چیز سے دماغ چکرائے, جہاں خمار ہو جائے, جہاں دماغ کے اوپر کوئی منفی اثرات مرتب ہوں, وہ اسلام میں حرام ہے. اب میں تمہیں مفتی بنا کے پوچھوں گا کہ 2 منٹ کے بعد تمہاری جو عقلی کیفیت ہے, کیا خمار عقل ہے, کیا ذہن گھوم رہا ہے, کیا قے آنے والی ہے, کیا تمہارے ٹانگوں میں اب اتنا حوصلہ ہے کہ یہاں سے اتر کے سیدھے اٹھ کر تم کہو گے نہیں. اب میں کہوں گا حضرت مفتی اعظم صاحب سے ذرا فتویٰ پوچھو کہ حضرت آپ جو 20 سال سے 30 سال سے اور یہ اردو بولنے والے 50 سال سے یہ جو اس طرح کا پان کھا رہے ہیں, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو وہ جواب دیں گے وہی مفتی عبدالقوی کا جواب الکوہل کے بارے میں ہوگا.
اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ منع ہے تو الکوہل بھی منع. بالکل جیتی رہو. واہ جی واہ, واہ جی واہ. صحیح. اچھا اسی طریقے پہ ہمارے پٹھان ہیں, میں ان سے بڑی پیار کرتا ہوں, مجھ سے بھی. اب یہ کل کا جو واقعہ ہوا مولوی عبدالعزیز والا, سینکڑوں کی تعداد میں مجھے جنوبی افریقہ سے لے کے آسٹریلیا سے لے کے, بعض نے تو بہت سخت لفظ کہا, میں مولانا کا دل نہیں دکھاتا, لیکن ان کی بات ہے. انہوں نے کہا ہم آتے ہیں اس کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی کا علم اور تو کیا ہے. بہرحال ان حضرات کا جو جو نسوار ہے, تم ہو تو تم بھی پٹھانی, لیکن میرے خیال میں تمہارے خاندان میں کوئی نسوار نہیں کھاتا. اگر کھاتا ہے تو وہ تو کھاتے ہیں, دن میں 5 مرتبہ کھائیں, 6 مرتبہ کھائیں, 7 مرتبہ کھائیں. اسی طرح تمباکو والا پان کھانے والے بھی 5 دفعہ 6 دفعہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں, پھر نماز بھی ٹھیک پڑھاتے ہیں, فتویٰ بھی ٹھیک دیتے ہیں مفتی صاحب, اور اس کے بعد نسوار تمباکو والا پان بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ علم درست ہے, قول درست ہے. ان سے بھی ذرا کبھی لے کے کہنا کہ ذرا تھوڑا سا, مجھے 3-4 دفعہ پٹھانوں کو میں نے خود کہا, انہوں نے بڑا اعلیٰ قسم کی اس طرح وہ ٹکی کی طرح جناب ایک چھوٹا سا جناب مجھے نسوار, اس کے اوپر بڑا بہترین خلاف چڑھا ہوا. پھر مفتی صاحب کو میں نے ایسے یہاں رکھا, 1.5-2 منٹ کے بعد مجھے یہاں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ جگہ میری سن ہو گئی ہے, ٹھنڈی ہو گئی ہے, گرم ہو گئی ہے. اس کے بعد میں نے ٹانگوں کو دیکھا تو ٹانگ بیچارے میرے جناب جسم سے علیحدہ ہو رہے تھے. میں سمجھ رہا تھا میری قوت طاقت ختم ہو رہی ہے, جبکہ وہ میرے سامنے مسلسل. معنی یہ ہوا کہ شریعت میں ہر وہ چیز حرام ہے جو کسی انسان کے ذہن پر خماری کیفیت لے آئے, اس کے ہوش و حواس کھو بیٹھے. جیسے تم نے کہا, بڑی اعلیٰ بات کی تم نے, جملہ بڑا اعلیٰ کہا. بس ہر وہ چیز حرام ہے. اگر تمباکو کے پان کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہا ہے تو مفتی اعظم پاکستان سے پوچھ لو, اور نسوار کے پوچھنے میں اس سے پوچھ لو. اور جو ہمارے سرائکی علاقے میں بعض حضرات بھانگ پیتے ہیں, اور بہت ساری بچیوں کو میں دیکھتا ہوں, میں روکتا بھی ہوں, چرس پیتی ہیں. آج کل بات چرس کے بعد ایک اور چیز بھی آ گئی ہے, وہ بھی پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال میں چونکہ ہر محفل میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میری قوم کیا کھا رہی ہے, کیا پی رہی ہے, کیا استعمال کر رہی ہے. تو ان کے بارے میں جب یہ مفتیان کرام کا فتویٰ آ جائے, وہی الکوہل والا فتویٰ میرا اس کے ساتھ لف کر دینا. صحیح, جو ان کا کال ہوگا وہی آپ کا بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک, بہترین. اچھا, ابھی میں اس طرف بھی آنا چاہوں گی کہ جو مولانا عبدالعزیز صاحب کا جو واقعہ ہوا اس کی بھی ڈیٹیلز لینا چاہوں گی. جو پچھلے آپ کے کچھ کنٹروورسیز تھیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن جو ریسنٹ جو کانفلکٹ چلا انڈیا پاکستان کا, اس کے اوپر بھی بہت سارے مولانا جو ہیں ان کی طرف سے بھی بیانات آئے. جشن بھی منایا گیا کیونکہ پاکستان کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہندو ملک کے مخالف ایک بہت بڑی فتح تھی. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میری پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 3 باتیں کہہ دیں. مولوی عبدالعزیز صاحب جو ہے, اس مسجد کے ساتھ میرا تعلق 1981 سے ہے. ان کے والد لال مسجد کے ساتھ, ان کے جو والد گرامی تھے. اب مجھے یہ بات اس لیے کہنا مناسب بھی ہے اور مناسب نہیں کہ ان کے والد صاحب کی تنخواہ ہوتی تھی نام سکیل کی. ایک بہت بڑی شخصیت ہے, وہ اور میں ضیاء الحق کے پاس جاتے تھے. پہلے مولانا کا 12واں سکیل بنایا, پھر 15 ہوا, پھر 16 ہوا. ایک مزاحیہ اور حقیقت والا جملہ ہے, یہ عبدالعزیز کو بھی پتہ ہوگا کہ بڑے جو مولانا تھے, کیونکہ گفتگو میں کرتا تھا الحمدللہ پہلے دن سے. میں نے کہا نا سکہ رائج الوقت, تو میں نے کہا جی سادہ سے مولانا ہیں اور میرے سرائکی علاقے کے ہیں. تو ضیاء الحق مرحوم اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے, انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح 2-4 اور سادہ مولوی پیدا ہو جائے نا, تو پھر اسلام آباد اور اس کے سیکٹرز اور ان کی مساجد اور ان پہ مساجد پہ جانا, وہاں پلاٹ پہ قبضہ کرنا, مسجد بنانا, پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال وہ اللہ کے ولی آدمی تھے, سادہ آدمی تھے. مولوی عبدالعزیز صاحب کی مسجد میں میں ان 4 مہینوں میں تقریباً اس دفعہ 3 مرتبہ گیا, کیونکہ اس مسجد کے ساتھ میری ایک الفت ہے, محبت ہے. تو میں جب ہالیڈے ہوٹل میں ہوتا ہوں یا اس کے مضافات میں ہوتا ہوں تو پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے, ایک طرف ہمارے وہ پی ٹی آئی کے مفتی سعید صاحب ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی میں نے بڑا وقت گزارا. ادھر جناب لال مسجد ہوتی ہے, تو میں پھر لال مسجد میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ حضور کا فرمان ہے جہاں زیادہ عوامی ہجوم ہو. پھر الحمدللہ میں عوامی آدمی ہوں, تو کل بھی میں اسی طرح وہاں پہنچا. ایک تو یہ مجھے افسوس ہوا کہ جب تک دوسری اذان نہیں ہوئی مسجد 20% تھی, اذان ہوئی تو مسجد 60% تھی. بڑا افسوس ہوا, یعنی
عوام اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کی گفتگو نہیں سننا چاہتے۔ اس کے بعد بہرحال مولانا نے اچھا خطبہ دیا، پھر دعا کرائی۔ افسوس یہ ہوا کہ ان کی دعا کے دوران میں نے دیکھا کہ 25% مسجد خالی ہو گئی۔ دیکھیں نا، یہ اظہار نفرت ہوتا ہے۔ میں مفتی عبدالقوی جو عوامی طور پہ گھومتا ہوں، سوائے مولانا کے انداز بدتمیزی کے، کیا آج تک کسی ایئرپورٹ پہ کسی جگہ پہ کسی نے میرے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کیا ہے؟ میں تو وہ خوش نصیب ہوں کہ کل بھی میں ابھی سنتیں پڑھ کے سلام نہیں پھیرے تھے، 10 آدمی ادھر کھڑے تھے، 10 آدمی ادھر کھڑے تھے، مثال کی بات ہے، 15 آدمی ادھر کھڑے تھے، السلام کیا حال ہے مفتی صاحب، کیا صورت حال ہے؟ وہ اپنا جو بچہ ہمارا ہے اللہ یاری، ان کے ساتھ اپنی گفتگو ہو رہی ہے، ہم سن رہے ہیں مفتی صاحب کیا بنا، راکھی صاحب کا کیا بنا، مفتی صاحب کب دبئی جا رہے ہیں، وہ کب مفتی صاحب آپ نے میری دعوت قبول کرنی ہے، بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں۔ اب یہ اسی دوران جب میں آیا تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے تو مفتی صاحب تشریف لایا، اب ان کو میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ چونکہ ان کے تنخواہ خار ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا جی ایک مسئلہ ہے تو آپ آئیں۔ تو میں چلا کہ سارے مفتیان اکٹھے ہو گئے، پانی پلا رہے ہیں، پھر جناب اس کے بعد انہوں نے جوس پلایا کیلے کے ملک شیک کا، وہ میں پی رہا ہوں۔ 15 20 25 منٹ گزر چکے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے، مفتیان کرام کو اللہ خوش رکھے، بڑی میری اکرام کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران مولانا آئے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ میری بیٹی، میرے اس لیے نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو آدمی کلاشن کوف والے سے کلاشن کوف لے کے اس کو اپنا فون دے کے اپنے آنے کی پوری ویڈیو بنا رہا ہے، اس کا یہ کردار کیا حریم شاہ سے مختلف ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، میں حقیقت کی بات کرتا ہوں۔ میرے آنے سے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ پہلے گن اپنے ہاتھ میں لے کے، اور گن والا جو شخص ہے اس کو موبائل دے کے، یعنی تم، اور جس وقت مولانا آئے ہیں تو میں نے دیکھا وہی حریم شاہ والا کردار کہ 2 آدمی ان کی ویڈیو بنا رہے تھے، بالکل ایسی، اور وہ ویڈیو پورے سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ اب میرے کمرے میں آنے سے پہلے، دارالفتاح میں آنے سے پہلے، مسجد سے ملکہ حجرے میں آنے سے پہلے ایک آدمی پیچھے سے، اب میں ان کے وہی حضور والا فرمان کہ میں مشکل نہیں پیدا کرتا، نفرت نہیں، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ میں اب تھوڑا سا انسانیت میں، پاکستانیوں میں متعارف ہو جاؤں، مفتی عبدالقوی کی برکت سے۔ ان کو پتہ تھا خواجہ سرا مفتی صاحب کے پہلو میں آ جائے تو وہ وائرل، فلاں آ جائے محترمہ وہ وائرل، فلاں محترمہ آ جائے وہ وائرل۔ اب مولوی صاحب کو بھی حریم شاہ کی طرح شوق چڑھا کہ میں بھی وائرل ہو جاؤں۔ اب آ رہے ہیں، دروازہ کھلا، دروازہ کھلتے ہی میں سلام کہنے والا تھا، انہوں نے بات کی، میں نے کہا اللہ اکبر۔ اب دیکھیں میرا کردار پاکستان کی فوج کا ہے، ان کا کردار کیا ہے؟ وہ فطرہ خوارج والا، وہی انداز۔ خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو میری بیٹی ہو۔ ابھی تک 20,000 سے زیادہ میں کہہ سکتا ہوں تقریباً کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں، یہ مولوی ہے، اس نے فضل الرحمان کے خلاف یہ بکواس کی، اس نے فلاں سپاہ کے فلاں عالم کے بارے میں یہ بکواس کی، اس کو پٹا ڈلنا چاہیے، اس کو جناب اپنا کمرے میں بند کر دینا چاہیے، یہ انسان نہیں ہے، یہ وہی برقع پہننے والا۔ حالانکہ یہ باتیں مجھے زیادہ معلوم نہیں تھی، پرانی باتیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں مفتی صاحب۔ آج مجھے ٹیکسلا اور واکنڈ سے بڑے بڑے لوگوں کے فون آئے کہ مفتی صاحب اگر کہیں تو 2 سے 4 ہزار اہل علم، اہل دین اس مدرسے اور اس مسجد کے بین کرنے۔ میں نے معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا ہے۔ اب آپ کو میں بات سناتا ہوں کہ 4 مہینے کے اندر مولوی صاحب کے لیے رزلٹ آ جائے گا۔ کیا ذلت آتی ہے، کس طرح کی ان کے لیے آزمائش آتی ہے، کیا ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ میرا اللہ جو قندیل بلوچ سے انتقام لے سکتا ہے، حریم شاہ سے انتقام لے سکتا ہے، فلانے سے لے سکتا ہے، وہ اللہ اس سے بھی ضرور، کیونکہ جو دل کا دل دکھاتا ہے، حضور کا فرمان ہے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے، بس۔ یہ میرا اللہ بیٹھا ہے، یہ، اور یہ مفتی عبدالقوی کی زبان ہے۔ مجھے لوگوں کے فون آئے کہ اس نے کلاشن کوف اٹھائی ہے، یہ دفعہ ہے، اس نے مارنے کا کہا ہے، قتل کرنے کا یہ دفعہ ہے، اس نے سنسار کرنے کا کہا ہے، یہ ہے۔ آپ کی اسی کی مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کی بے توقیری کی ہے، 5 دفعے اس پر لگ سکتے ہیں، آپ صرف ہمیں اجازت دیں۔ ایک خدا کی قسم مجھے ہائی کورٹ کے جج کا فون آیا، اچھا، اس نے کہا کہ اس کے اوپر ہم سموٹو نوٹس لیں۔ میں نے کہا نہیں۔ مفتی صاحب اسی سوال پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے اسلام میں تو یہی ہے کہ جب مہمان آتا ہے چاہے اس کا آپ کے ساتھ لاکھ پھر اختلاف اللہ کا گھر، اللہ کا میں اللہ کا مہمان ہوں یا مولوی کے گھر آیا ہوں؟ اچھا پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ،
یہ مسجد اوقاف کی مسجد نہیں، یہ ملا اور ان کے والد گرامی اوقاف کے تنخواہ خار ملازم نہیں. بالکل ایسے. جب آپ کیا مولانا عبد الخبیر آزاد کسی کو روک سکتا ہے کہ تو باسی مسجد میں نہ آئے؟ میں نے حضرت مولانا عبد القادر آزاد صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے. وہاں تو جناب وہ آ رہی تھی، وہ ہماری شہزادہ چارلس کی بیگم، کیا نام تھا، تو حضرت نے اس کو میری موجودگی میں چادر پہنائی. بالکل اللہ کا گھر ہے. جو بھی آئے گا اس کی اور پھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، حافظ قرآن ہوں. من اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس سے زیادہ بد نصیب اور ظالم اور بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے. بالکل ایسے ہی. چلو بہرحال مفتی صاحب یہیں پہ انہی سوالوں کے تناظر میں میرے پاس ایک اور سوال آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں ہمارا اسلام یہ تلقین کرتا ہے کہ چاہے جتنا لاکھ اختلاف ہو لیکن مہمان آیا تو اس کی عزت کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک طرف تو آپ کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی ہوئی جس پہ مجھے خود بھی وہ چیز اچھی نہیں لگی کہ اللہ کے گھر میں ایک بندہ آئے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ مولانا عبد العزیز صاحب جو ہیں وہ مسلح افراد کے ساتھ آئے، خود بھی ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں جب ہم کبھی ایسی کسی وہ شوقیہ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو کہ ہم پسٹل کے ساتھ، گن کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ جب تصویر لیتے ہیں تو اس پہ کمیونٹی وائلیشن آ جاتی ہے اور وہ تصویر فوراً ڈیلیٹ بھی کر دی جاتی ہے فیس بک کی جانب سے یا کسی بھی سوشل میڈیا ہینڈل کی جانب سے. اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں کمیونٹی وائلیشن کا نوٹ بھی آتا ہے اور آئی ڈی بھی سسپینڈ ہو جاتی ہے. جی یہ تو سوشل میڈیا کی بات. عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو سیدھا سیدھا آپ ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کر سکتے ہیں، کیس بھی کر سکتے ہیں. ان کو اس جو ان کا رویہ ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کوئی ایف آئی آر کی، کوئی اس طریقے سے آپ کی طرف سے ایکشن لیا گیا اسٹیٹ لیول پہ، اور اسٹیٹ کی جانب سے بھی ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا اس میری بیٹی تینوں انداز کے دوست میرے ساتھ محبت میں ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ جی آپ اجازت دیں یا نہ دیں، ہم اپنے اپنے علاقے میں اس مولوی کے خلاف جا رہے ہیں. میں نے ان کو روکا. صحیح. اب روکنے کی وجہ 3 علماء اسی مسلک کے، انہوں نے مجھے کہا کہ 2 سے 3 دن ہمیں دیں، ہم اس ملا کو سمجھاتے ہیں. صحیح. یہ آپ سے معذرت بھی کرے گا اور آپ اور اس کو ہم اکٹھے بٹھاتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے والد صاحب کا آپ کا ایک بڑا دینی، علمی اور روحانی تعلق ہے. بالکل. تیسرا یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ اس کا معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو وہ اللہ کے سپرد ہوا تو مانا یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے بھی اوپر، سپریم کورٹ سے بھی اوپر، سب سے جو حقیقی سپریم کورٹ ہے اس کو میں نے اللہ کو جو یہاں بیٹھا ہے اس سے میں نے بات کر لی ہے. تو بہرحال یہ 3 دن تک اس کا رزلٹ آئے گا. لیکن میرا چونکہ ان کے ساتھ ایک ان کے والد صاحب کی وجہ سے ایک تعلق ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف کسی طرح کے قانونی. باقی جج صاحبان اگر اس میں سے کوئی نوٹس لینا چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس طرح اٹھانا کسی کو، اور بیٹھا بھی میں اللہ کے گھر بھی ہوں، یعنی اللہ کے گھر سے ملحقہ. پھر میں خود نہیں گیا، نماز پڑھنے کے بعد انہی کے دارالفتاء کے مفتیان کرام کی دعوت پہ کیا. پھر انہی کے دارالفتاء میں ایک بچہ بیچارہ مجھے خلو کا اپنا کیس بتا رہا ہے. صحیح. اور بڑے سکون سے، جس طرح آپ یہ جوس ہوا اسی طرح کا جوس مجھے ملک شیک کیلے کا پلایا جا رہا ہے اور میں آرام سے پی رہا ہوں. یہ تو اچانک یوں سمجھے نا کہ جس طرح ہم نے انڈیا کے ساتھ بد نصیب کے ساتھ کیا ہے. بالکل. اسی طرح کے جناب یہ کیفیت جناب ہوئی جو انڈیا کو ذلت ملی، رسوائی ملی، اسی طرح کی ذلت اور رسوائی مولانا کو ملی. ہم تو پرسکون ملک ہیں. آغاز اس نے کیا، پھر جو کچھ اس نے بتا. بات یہ ہے کہ میری طرف سے یہ ہے کہ میں مولانا سے وہ خاندانی، کیونکہ میں خاندانی آدمی ہوں، خاندان کو دیکھتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ امت کے لیے خوشخبری سنانا، مثبت بات ہو، خوشخبری ہو، آسانی ہو، یہ میرا ماٹو ہے. تو بہرحال ہمارے دوست اور احباب اگر کچھ کرتے ہیں 2-3 دن کے اندر، ان کے علماء کی طرف سے مجھ سے معذرت نہیں کی جاتی، اور وہ علماء معذرت بھی کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے ان کی پارٹی کے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ یوں ہے. ہماری جو دوسری جماعت اہل سنت ہے لدھیانوی صاحب والی، ان کے علماء کی طرف سے آیا کہ جی یہ یوں ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ مولوی میری وجہ سے وائرل تو ہو گیا ہے، لیکن بیچارے پہ لانتیں بہت پڑ رہی ہے. مولانا صاحب یہ بھی پوچھنا چاہوں گی مفتی صاحب، جب مولانا صاحب کی بات آتی ہے تو وہ ایک چیز جو ذہن میں آتی ہوئی یہی ہے کہ لال مسجد جو ہے وہ وہاں پہ ہتھیار رکھے جاتے ہیں اور وہاں پہ اسی طریقے کا رویہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اپنایا جاتا ہے.
تو کیا یہ رویہ ہمارے اسلام میں جائز ہے کہ آپ بندوق کے زور پہ یا اسلحے کے زور پہ کسی سے اسلام قبول کروائیں یا اسلام کے دائرے میں سے رکھیں؟ میری بیٹی یہ ملک بڑا مظلوم ہے. یہ وہی مولوی ہے جس کے ساتھ بڑے بڑے ان کے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب جیسے اور مفتی تقی عثمانی جیسے اس طرح عام لوگ، میں بھی تھا. اس نے اس وقت ان کی کوئی بات نہیں مانی. صحیح. پھر خود تو برقع پہن کے نکل گئے، لیکن جو کچھ ان کے خاندان کے ساتھ ہوا، ان کی اپنی بہن ہے یا ان کی اہلیہ ہے، وہ میرے ملتان کے مرکز میں آئی تھی، خواتین سے ملے تھی، پتہ نہیں ام حسان ہے یا کیا ہے. تو ان کے خاندان سے تو میرا ایسا تعلق ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں تو میں اس کو اپنی توہین سمجھتا ہوں. مولوی کا یہ کردار یقیناً اگر اس کا ضمیر ہے تو اس کو ملامت کر رہا ہوگا. جو ان کے علماء ہیں عام، انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ برا نہ منائیں، تو یہ آدمی یوں ہے اور ہم 3 دن کے اندر اس کو آپ کا رزلٹ دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بہرحال میری طرف سے تو خواہش یہی ہے کہ بہرحال وہ بھی داڑھی والی شخصیت ہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، کہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ایک مولانا پہ اور ایک مفتی صاحب پہ کوئی اثر پڑے. لیکن اگر میرے چاہنے والوں نے کچھ کیا تو یہ پھر ان کا کام ہوگا، میں خاموش رہوں گا، کیونکہ مجھے اسلام اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مظلوم کو جو آہ ہوتی ہے وہی اس بد نصیب کے لیے کافی ہوتی ہے جو ظالم ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں نا میری بیٹی، 3 باتیں جی. یہ شراب اپنا یہ کیا بدماش ہے. کیوں بدماش ہوں بھائی؟ یہ کہتے ہیں جی میری 19 شادیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ کہا کہ میری شادی ایک ہے. البتہ نکاح کے بارے میں نے کہا کہ 2 3 4. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی اس کی سلوار دیکھو. یہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جناب یہ سوٹ تو میں نے اپنے لیے سلوایا ہی نہیں. ایک محترمہ نے جناب غیر ملکی کپڑا لے کے جناب مجھے یہ سوٹ پیش کیا ہے. اچھا پھر حضور کی واضح حدیث مبارک ہے کہ اس طرح کا ہونا جو متکبر ہو. میں تو ہمیشہ گردن جھکا کے چلتا ہوں، سادگی کے ساتھ چلتا ہوں. اس مولوی صاحب کی اس گفتگو کے باوجود کتنے صبر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے حاضر کہہ کے، پھر کیا میرا پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک سرکاری مسجد کا سرکاری ملا کسی شخصیت کو روکے کہ جناب آج کے بعد تم نے، اچھا شکر یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ لال مسجد میں نہ آنا. ہاں اگر کہتے نا جی آپ دارالفتاح میں نہ آنا، اللہ نے اس کی جہالت اسی سے ثابت کر دی کہ لال مسجد میں نہ آنا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہے بد نصیب جو انسانیت کو اللہ کے گھر سے روکے. ارے واہ کیا بات. مفتی صاحب جیسے آپ نے اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ میری ایک ہی شادی ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح کے بارے میں آپ کے مختلف بیانات، تو مجھے بتائیے گا کہ شادی اور نکاح میں کیا فرق؟ ہاں شاباش. میری بیٹی شادی کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. اب مثلا میرے نواسے کی جب شادی ہوگی میں اس سے پوچھوں گا کہ تیری فلاں جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ کہے گا اجازت ہے. جب بچی کے پاس جائیں گے پوچھیں گے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا نواسا حافظ فلاں اس کا نکاح کر رہے ہیں، بچی تیرے ساتھ، وہ کہے گی. اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں. صحیح. دوسرے نمبر پہ ہوگا جتنے زیادہ گواہ ہوں گے، وہاں میرے ننیحال بھی ہوں گے، ددیال بھی ہوں گے، میرے سسرال بھی ہوں گے، بچے والے بھی ہوں گے، بچے والے بھی ہوں گے. ہمارے ہاں تو جب ہوتا ہے تو میں اتنی اونچی آواز سے اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، پورا کمرہ گونجتا ہے، کیونکہ پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، سب خوش ہو رہی ہے، تمام عزیز و اقارب ہوں گے جتنے زیادہ سے زیادہ. پھر کیا اعلان عام ہوگا کہ فلاں دن برات ہے مفتی عبدالقوی صاحب کے نوازے کی، 1000 کارڈ چھپ رہا ہے، پھر ولیمہ ہے، 1500 کارڈ چھپ رہا ہے. چوتھا پاکستان کے قانون کے 4 پرت لکھے جائیں گے، یونین کونسل میں اندراج. یہ ہے شادی. صحیح. جس کو میں کہہ رہا ہوں عربی میں الزواج. ایک ہے نکاح. ٹھیک. یہ بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں بھیجا. میری جو شادی والی بیگم ہے وہ بھی وہ خوش نصیب ہے کہ میرے دادا صاحب نے نسبت کی، ہم نے قبول کیا. اب اگر ایک محترمہ، چلو وہ رئیس راکھی ساونت کی بات ہی کر لیتے ہیں، اب اس کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کہہ دیتے ہیں. میں نے اس کو خوشی میں کہا، میں نے کہا جب میرا وضو ہوگا تو میں فاطمہ کہوں گا، جب وضو نہیں ہوگا تو راکھی ساونت. اب میں وضو سے بیٹھا ہوں تو فاطمہ. اب فاطمہ اگر مجھے پیغام نکاح بھیجے ایک ہمسائے ملک کی طرف سے، ایک ایسی مظلوم محترمہ جس نے ایک آدمی سے نکاح کیا اور وہ 6-7 مہینے کے بعد ختم ہو گیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد جس ملک بد نصیب سے اس کا تعلق ہے، جس مودی سرکار سے، میں نے اس دن مودی صاحب کو کہا، میں نے کہا جب میں بھاگ جاتا ہوں گھر میں تو بھاگتے ہوئے بچے آتے ہیں نا تو مجھے گلے سے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیار کیا ہے، محبت کیا ہے، الفت کیا ہے، راحت کیا ہے. اب تم بھی جب گھر میں جاتی ہوں گی، تمہارے بابا جب سر پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے
ان کے دل سے پوچھو کہ اس وقت ان کے دل کے اندر پیار اور محبت. میں نے کہا تو وہ بد نصیب ہے، تیری شادی بھی نہیں. جب شادی نہیں ہے تو اولاد ہی نہیں. جب تیرے لیے بیوی اور بچوں کے پیار کا تجھے علم ہی نہیں تو تجھے کیا پتا کہ بیچاری انڈیا کی عوام کے اندر کیا پیار ہے. سکھ تیرے اوپر لانتے بھیج رہے ہیں، مسلمان تیرے اوپر لانتے بھیج رہے ہیں، وہ جناب ہمارے مسیح بھائی ہیں. میں تو خود 18 سال گیا ہوں جناب اپنا اس انڈیا کے اندر. اچھا. اور آپ کو ہنسانے کے لیے کہتا ہوں کہ وہاں کی فلم انڈسٹری مجھے آپ سے زیادہ جانتی ہے. میں نے پروگرام میں کہا، میں نے کہا میری عزت پوچھنی ہو تو آپ ہیما مالنی سے پوچھ لو، شاہ رخ خان سے پوچھ لو. معنی یہ ہے کہ جب آپ نکاح کرتے ہو تو ایک محترمہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا. صحیح. اب محترم اور محترمہ کی رضامندی کہ محترمہ راکھی ساونت بھی راضی، مفتی عبدالقوی بھی راضی، 2 گواہ. صحیح. یہ نکاح ہے. اس کے اندر اعلان عام بھی نہیں، لیکن وہ تو مفتی صاحب کا ہر نکاح اعلان عام میں آ جاتا ہے تو اور بات ہے. اعلان عام نہیں. یہ خدا کی قسم آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک اسی طرح اینکر محترمہ تھی آپ کی طرح، انہوں نے کہا جی مفتی صاحب یہ تو آپ نے آسانی مردوں کے لیے پیدا کر دی ہے. میں نے کہا 62 سے 65% وہ نکاح جو خواتین کے کہنے پر میں نے کی ہے. اچھا. دیکھیں نا، خاتون بھی تو چاہتی ہے نا کہ ایک پاکیزہ زندگی گزارے. اب ہمارے یہاں کیا ہے، یہ جی فلاں برادری کا ہے، اسی برادری کا رشتہ آئے گا تو بچے کا رشتہ کریں گے، ورنہ نہیں. یہ فلاں والا ہے، فلاں والے کا مسلک کا فرق ہے تو نہیں ہے، قوم کا فرق ہے، صوبے کا فرق ہے. اب یہ پاکیزہ میرے پاکستان کی بچی 1 کروڑ اس وقت آپ جیسے بچوں کی طرف سے جناب یہ عدد آیا کہ 1 کروڑ اور اس سے زیادہ خواتین ہیں مطلقہ، بیوہ اور کنواری خواتین جن کا خامد نہیں. اب ان میں سے اگر 1 2 3 4 چلو 1 درجن 2 درجن 3 درجن خواتین نے قبلہ مفتی عبدالقوی کو پیغام نکاح بھیجا ہے اور 4 کے عدد میں رہتے ہوئے میں نے اس کے پیغام نکاح کو قبول کر لیا ہے، تو مولوی عبدالعزیز جاہل سے پوچھا جائے کہ کیا یہ عین شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف. صحیح. پھر میں نے کہا جی میں طلاق بھی نہیں دیتا. کیوں کہ نکاح والے دن ہی میں اس کو پیغام نکاح یہ دے دیتا ہوں کہ آج کے بعد طلاق کا اختیار تیرے پاس ہے. اس کو تفویض طلاق کہتے ہیں. اس جاہل ملا سے پوچھو کہ یہ شریعت کے مطابق ہے. کون سا میرا عمل ایسا جو شریعت کے خلاف ہے؟ الکوہل کی بات میں نے کی تو اجتہادی بات ہے. آپ جناب اس مولوی کو کہو کبھی تو تاجکستان ترکمانستان کی طرف جا اور ان سے جا کے پوچھ کے جناب جو آپ ووٹ کا پیتے ہو اس کے بارے میں آپ کے علماء کیا کہتے ہیں، وہ خود بتائیں گے، وہی کہے گا جو مفتی عبدالقوی کہتے ہیں. کبھی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بڑے واضح مطلب ایک طرف آپ نے 4 شرائط بتا دی کہ یہ 4 چیزیں پوری ہوں گی تو شادی ہوگی، اور دوسری طرف آپ نے نکاح کے لیے 2 شرائط بتائیں یا 2 چیزیں بتائیں وہ پوری ہوں گی تو نکاح. آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ میری ایک ہی شادی ہے، کتنے نکاح کیے ہیں آپ؟ اصل میں اسی مسئلے میں میری قبلہ والدہ صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں اس بارے میں بہت خوش نصیب ہوں. صحیح. یہ اتنا بڑا دیکھیں نا، آپ خود دیکھیں. اب آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں تو ابھی میں پوچھ رہا تھا کہ کون کون لوگ آئے ہیں اور آپ نے 2-4 بڑے اہم نام بتائے. بالکل. اب راکھی ساونت بیت اللہ میں کھڑے ہو کے پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی، مفتی عبدالقوی صاحب میں مر رہی ہوں، میرے لیے کویتا لکھیں، میں آ رہی ہوں. یہ 3-4-5 پروگرام، پھر 4 پروگرام ہمارے زی ٹی وی اور سومی ٹی وی پہ، وہ انڈیا پہ وہ کہہ رہی ہے جی یہ میرا حق مار ہوگا. یہ اب یہ جو اس کے دل میں اللہ نے رکھا ہے، تو اب اس خوش نصیب مفتی عبدالقوی کے لیے آپ پوچھیں کہ نکاح کی تعداد کتنی ہے. اگر 92 ڈشوں پر مشتمل بوفیا لگا ہوا ہو، وہاں قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب اور آپ موجود ہوں، پھر آپ سے پوچھا جائے جی ان میں سے آپ نے کتنے بوفیا میں سے کتنی نعمتیں کھائی ہیں، آپ کہیں گے بھی 92 ڈشیں تھیں. اب مجھے پتہ نہیں میں نے ان میں سے 20 کھائی ہیں، 30 کھائی ہیں، 21 کھائی ہیں. مولوی صاحب یعنی میں اس کا سیدھا جواب یہ لوں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو خود بھی نہیں یاد کہ کتنے نکاح. صحیح. یعنی اتنی تعداد ہے کہ یاد اتنی تعداد ہے نکاحوں کی، شادی کے نہیں، شادی ہے کی. کچھ نام اگر یاد ہوں تو وہ اگر شیئر کریں. پر اس طرح ہے کہ ایک محترمہ تھیں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، بہت بڑا نام ہے. میں نے تو ان کی کتاب الہلال کو کئی دفعہ پڑھا. تو ان کے خاندان کی ایک محترمہ تھی، نواسی تھی شاید ان کی. صحیح.
بہرحال اس طرح کے بڑے بڑے نام اس طرح کے نام. ٹھیک. اچھا سوشل میڈیا کی ہم بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی سوشل میڈیا پہ پریزنس بہت زیادہ ہے. پہلے ٹی وی پہ تھی, آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پہ آپ کی پریزنس بہت زیادہ ہے. مجھے یہ بتائی گیا کہ کیا علماء کرام کو سوشل میڈیا پر متحرک ہونا چاہیے, اور اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو کیا اس کی حدود ہیں اور کیا لمیٹیشنز ہیں اس کی؟ میری بیٹی یہ بتاؤ, آج تک میں نے اپنا چینل بنایا نہیں ہے بالکل. اب آپ بھی مجھے کہو گے کمال ہے مفتی صاحب, ادھر آپ کہتے ہو میرے نواسے ہیں, ادھر آپ کہتے ہو نواسیوں کی شادی ہے. آپ کے خاندان کا اگر ایک فرد مفتی عبدالقوی کے نام سے چینل بنا لے تو آپ کے ساتھ تو پھر آپ رات کو بیٹھیں گے, خواتین جناب آپ سے باتیں کرے گی, روزانہ اتنے پیسے اٹھائیں گے, کہو گی نا. اور اگر میں کہوں کہ آج تک میرا ذاتی چینل نہیں ہے, ٹک ٹاک نہیں ہے, فلاں, آپ کہو گے مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب, یہ کیا اتنا بڑا نام. آپ کی وجہ سے, اب راکی سامنت کی وجہ سے میرے تقریباً کوئی 52 کے قریب انٹرویو ہوئے. ان میں سے 21 بچے اور بچیوں نے مجھے کہا کہ 2 ملین سے زیادہ جناب میرا پروگرام کیا ہے. اگر آپ کے پروگرام میں آؤں اور آپ کا پروگرام الحمدللہ چلا جائے 2 ملین سے زیادہ, تو اگر میرا اپنا ذاتی چینل ہو تو پھر یہ فتویٰ بھی آپ انہی مولویوں سے پوچھیں. صحیح. مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھیں, انجینئر صاحب سے پوچھیں, مولانا طارق جمیل صاحب کے فرزند سے پوچھیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنا اسٹوڈیو بنا کر اپنے حق حلال کے پیسے سے کیمرہ خرید کر کے, اس کے بعد اسی طرح کا سسٹم بنا کے, پھر اس کے بعد باتیں ایسی کرنا جس سے امت کے دل دکھیں, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, جو کچھ وہی کہیں وہ مفتی عبدالقوی کا فتویٰ ہوگا. ارے کیا بات. مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو آپ کے اتنے متنازع بیانات آتے ہیں, یہ اس کا کیا تاثر آپ کو ملتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں, کچھ وہ اچھی بات کریں گے, کچھ بری کرتے ہیں. بری کبھی کبھی دل کو لگ جاتی ہے, اچھی ظاہر ہے وہ بھی دل کو لگ جاتی ہے تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک تو اس تاثر کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور دوسرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا مفتی عبدالقوی صاحب لائم لائٹ میں رہنے کے لیے یہ سوالات کرتے ہیں, یا بس یا یہ بیانات ہوتے ہیں, یا پھر بس یہ ہو جاتے ہیں؟ آپ میری بیٹی یہ بتاؤ کہ آج تک میں نے کبھی کسی ویڈیو کو ڈالا ہے؟ نہیں. میرے پاس تو جو ٹیلی فون ہوتا ہے وہ ایک سننے والا چھوٹا, جو کہ آواز اس کی ٹھیک ہوتی ہے, سم میں بھی اسی میں. دوسرا, اتنے گروپ میرے پاس مہینے 2 مہینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, میں بچوں کو کہتا ہوں ان ساروں کو ڈیلیٹ کرو. صحیح. پچھلے دنوں کے اندر مجھے بچوں نے کہا 350 گروپ ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کا ہے مجھ سے پیار. میرے اپنے بچوں نے جناب ایک گروپ بنایا جس میں 200 میرے خیال میں 57 ہوتے ہیں لوگ, تو وہ 19 گروپ ہیں. وہ ایک ہی بٹن دباتے ہیں اور مفتی عبدالقوی صاحب کی ویڈیو ان کے پاس چلی جاتی ہے. یہ بھی میرے بچہ کام کرتا ہے, نواسا کام کرتا ہے, مجھے اس کا طریقہ بھی نہیں آتا. معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی اگر وائرل ہونے کے لیے یہ کرتا تو آپ دل سے پوچھ کے بتانا, اپنی پیشانی میں نے تمہاری دیکھی ہے, میں بتا حقیقت والی بات کرو گی. جنہوں نے ان کو ڈالا ہے ان کو میری وجہ سے فائدہ ہوا ہے, یا مجھے ان کی وجہ سے فائدہ یا نقصان ہوا ہے؟ مفتی صاحب دونوں طریقے سے نہیں ہوا کیا؟ بات یہ ہے کہ حریم شاہ کو فائدہ میری وجہ سے ہوا ہے, یا مجھے حریم شاہ کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ دونوں رہے نا. آپ کہہ رہی تھی, بڑی اچھی بات کی ہے. ہائے ہائے, جب سے میرے قرآن پر اور میرے عمر پر کسی سکالر نے گفتگو کی ہے نا, اس دن سے میں سمجھ گیا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ 100% آپ کی محبت ہو کسی کے دل میں, یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی فیکٹ ہے یہ. آپ کا دل نہیں دکھاتا, دیکھنے والوں کا دل نہیں دکھاتا. وہ مجھے دن یاد ہے جس دن کے ماسکو کے انقلاب میں انہوں نے کہا تھا کہ کرسچن جس کو گاڈ کہتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا کرسچن کا مرکز ماسکو تھا, آپ کے علم میں ہوگا, اور جن کو مسلمان اللہ کہتے ہیں. بتا کہ میں ادب میں کچھ نہیں کہتا کہ ان کو ہم نے اپنے ملک سے نکال دیا. بہرحال مفتی عبدالقوی کے لیے سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی عظمت, سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ قوم میرے ساتھ ہے. دیکھیں مولوی عبدالعزیز نے بھی یہ جو حماقت کی اس وقت کی جب سارے مقتدی چلے گئے, سارے حضرات وہاں سے چلے گئے. اب میں نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے ان کے اپنے مدرسے کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے کس طرح خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ سیلفی اور تصویر بناتے ہیں. بالکل.
اب اس مسجد میں 1200 لوگوں نے نماز پڑھا، 2000 نے پڑھا، 2500 نے پڑھا، 3000 نے. ان کے مفتیان کرام ان بیچاروں کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں، ان کے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں، سارے تو میرے ساتھ سلفے بنا رہے. اور مولوی عبدالعزیز باہر سے، اب اسی سے مسئلہ پوچھا جائے کہ جس کو تم بنا رہے ہو اس کو تصویر سمجھتے ہو، تصویر تمہارے نزدیک حلال ہے؟ پھر چلتے ہوئے اپنے اس بد اخلاقی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اور حریم شاہ کے ساتھ طرح وائرل ہونے کے لیے تم نے سارے جو انداز بیان کیا ہے، یا تو وائرل ہونے کے لیے کیا ہے، یا یہ ہے کہ جب وائرل ہو جائے. اچھا ڈالا بھی خود ہے، میں نے ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا اسی کے دونوں ٹیلی فونوں سے ڈالا گیا ہے. تو تمہیں جو اب مڈی آئے گی پیسے، اگر یہ 2 ملین میں گئی ہے یا 3 ملین میں یا 4 ملین میں، اور ہر ملین کے اوپر $1000، تو میرے پاس جو $4000 آیا ہے کیا تمہارے لیے شرعی طور پہ حلال ہے؟ اسی سے پوچھو نا. بہترین بات. اس سے آپ کچھ ویڈیوز آپ کی وائرل ہوئی ہیں جس پہ عوام کا نیگیٹو رد عمل بھی آیا ہے اور وہ ناراضگی کا اظہار بھی انہوں نے کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے نہیں آپ ہر بات دلیل کے ساتھ، مثلا حریم شاہ والی ویڈیو جیسے آئی، قندیل بلوچ والا واقعہ جو آیا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی کچھ ویڈیوز ہیں جن کے اوپر دبئی والے سوال پہ بھی میں آتی ہوں کہ ہر ویڈیو دبئی سے ہی کیوں آتی ہے، یا ہر متنازع بیان دبئی سے ہی کیا آتا ہے؟ یہ دبئی میں کوئی خاص بات ہے یا کیا وجہ؟ یہ بڑی اعلیٰ بات. میری بیٹی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میرا پروگرام وائرل ہوا، ورنہ میں تو 1991-92 سے آ رہا ہوں، اور پی ٹی وی پہ بھی آیا، فلاں پہ بھی آیا، سب پہ بھی آیا. تو سوشل میڈیا اس کے بعد میں آئی. سب سے پہلے جو ہمارا وائرل ہوا وہ وینا ملک صاحبہ والا. الحمدللہ وینا ملک کو اللہ خوش رکھے. اس نے کہا مفتی صاحب بزرگ تھے، انہوں نے مجھے ڈانٹنا چاہیے. پھر میری وجہ سے اس کے بچہ ایک حافظ قرآن بن چکا ہے، اور ایک نیکی کی زندگی وہ گزار رہی ہے. قندیل بلوچ بیچاری نے کوئی میرے اوپر الزام نہیں لگایا. جو 3 باتیں کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر کا معاملہ کرے. جو مفتی صاحب کو روزہ نہیں تھا، کوک پی ہے، فلاں. حریم شاہ کا انداز یہی مولوی عبدالعزیز والا تھا. آج حریم شاہ بیچاری جس جلم، ابھی میرا خیال میں کال سے لے کے اب تک اس کی 19 کالیں آئی ہیں، جیسے سے 2 میں نے سنی ہے، 17 میں نے کہا. حریم شاہ نے آپ کو 19 کالز؟ ہاں میں آپ کو فون دکھا سکتا ہوں. یہ ابھی آپ کے یہاں بھی آنے سے پہلے جب سیروں پہ میں چڑھ رہا تھا اسی کا فون تھا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ میرا کردار، میری بات سب انسانیت کے سامنے ہے. جس وقت حسن اللہ یاری صاحب بھی دیکھتے ہیں نا کہ ان سے علمی جواب نہیں بنتا، مفتی صاحب آپ کے پاس کون سی گدر سنگی ہے کہ یہ، بھائی میرے پاس یہی گدر سنگی ہے کہ مسکراہٹ ہے، پیار ہے، ہر ٹیلی فون پہ سنتا ہوں، جو محترمہ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کئی نکاح ایسے ہیں جو میں نے جا کے بچے اور بچی نے کہا ہم فلاں پارک میں بیٹھے ہیں تو میں خود اپنی گاڑی پہ جا کے وہی پارک میں بیٹھ کے ان کا نکاح پڑھا ہے. میری مسلک اہل سنت اور فقہ حنفی کا فتویٰ ہے. پوچھ لو عبدالعزیز سے کہ ہر محترمہ اور ہر محترمہ اور ہر محترم جو عاقل اور بالغ اور تعلیم یافتہ ہے وہ اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے. ایک دفعہ ایک اہل حدیث مولوی نے کہا کہ جی جناب ولی ضروری ہے. میں نے کہا میں حافظ قرآن وہ بھی 7 آیتیں پڑھتا ہوں کہ نکاح کی نسبت اللہ نے ولی کی طرف نہیں کی بلکہ محترمہ کی طرف کی ہے. اچھا آپ کو یہ ایک ریفرنس ہمیں بھی دیجیے گا تاکہ ہمارے سننے والوں کی بھی آسان ہو. شباش. قرآن مجید کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو ان خواتین سے جو تمہیں پسندیدہ ہے. تو خواتین کو کہیں نہیں پابند کیا گیا کہ اس کے لیے کہ جناب ولی سے جا کے پوچھے کہ میرے پاس پیغام نکاح آیا ہے. حتیٰ ینکحنا، یہ قرآن مجید میں 3 دفعہ ہے کہ جب آپ نکاح کریں. ینکحنا یعنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، لیڈیز کے لیے ہے. ینکحنا یعنی جب آپ خواتین نکاح کریں. معنی یہ ہے کہ 3 مقامات پہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ینکحنا کہ آپ خواتین نکاح کریں تو معنی کیا ہے؟ اور یہ ینکحنا کا صیغہ حال کا بھی ہے، مستقبل کا بھی ہے کہ ینکحنا یعنی وہ عورتیں جو اب نکاح کر رہی ہیں یا آئندہ کریں گی. قرآن میں 3 جگہ کے اوپر یہ یعنی نکاح کی نسبت کہاں ہے. تو معنی یہ ہے کہ آج کے دور میں سعودی عرب جیسے ملک کے اندر بھی آپ مجھے بتائیں، تجارت کے اندر آپ مردوں کی طرح جرت کے ساتھ، ملازمت کے ساتھ آپ مردوں کی طرح ملازمت، سفر کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے. اب نکاح کے اندر مفتی عبدالقوی تو با اختیار ہو،
ان کا 20 سال کا نواسہ با اختیار ہو اور اس کے ساتھ جو ایک بچی ہے 20 سال کی تعلیم یافتہ بھی ہے. آپ کو اس کو مزیدار ایک بات سناؤں پھر پروگرام لمبا نہ ہو جائے. ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا یہ جو جیل روڈ لاہور کے اوپر ہے نا خواتین کی یونیورسٹی, اس میں اب میں نام نہیں لیتا جو چینل کا اور اس کا. ایک ہمارے صاحب ہیں آج کل بیچارے بڑی عذاب اور مصیبت میں ہیں. انہوں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس لڑکی کے اوپر جو گھر سے بھاگ جائے. پھر کہا کہ جی میں لعنت بھیجتا ہوں اس لڑکے کے اوپر جو بھاگی ہوئی لڑکی سے نکاح کرے. وہ آپ کی طرح ذہین تھا اینکر. تو اس نے کہا کہ جی یہ مفتی صاحب فرمائیں. میں نے کہا نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ سنت میں نہ فقہ میں نہ اس لڑکے پر لعنت ہے نہ اس لڑکی پہ لعنت ہے. 1.5 منٹ تک تالے تالے. تو میں نے کہا جب اللہ لعنت نہیں بھیجتا, رسول اللہ لعنت نہیں بھیجتے, میرے فقی اور میرے امام لعنت نہیں بھیجتے, تو انہوں نے کہہ دیا تو چلو اب میں بھی لعنتوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. حالانکہ میں نے کہا یہ میرا موضوع نہیں. میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اس باپ کے اوپر اور اس ماں کے اوپر جو ایک تعلیم یافتہ بچی کے اپنے پسندیدہ بس مختصر کرتے ہو. آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ مختصر کرنا ہے. آج پھر جملہ میں وہی کہہ رہا ہوں. پھر آپ کہتے ہو جی کون سی گدر سنگھی ہے کہ آپ کے ساتھ خواتین اور بچے پیار کرتی ہے. میں نے کہا جو تعلیم یافتہ میرے ملک کی بچی, کلمہ گو مسلمان بچی, اپنی پسند کے مطابق اپنے جیون ساتھی کو فوکس کر کے اس کو پیغام نکاح بھیجے, یہ حضرت سیدہ خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی جوہر ہوگا. اب اس اینک کو دیکھ رہی ہو, یہ میں نے نہیں خریدی. میرے پاس ایک اینک ہے ابھی جناب آپ کو بریف کیس سے نکال کے دیکھتا ہوں, کم از کم میرے خیال میں 21 سے 25 ہزار روپے کی ہے اور فرانس سے ہے. یہ بھی کسی محترمہ نے مجھے دی ہے. یہ سوٹ دیکھ لو. اب مولوی صاحب کہہ رہے تھے 5 نیچے اونچے ہیں. بھئی جب میں اپنی مرضی کے سلواتا تو سلوار اس کے مطابق رکھتا. اب ایک آدمی نے مجھے اتنا قیمتی ترین غیر ملکی سوٹ پیش کیا ہے. اب میں نے کل جمعے کا دن دیکھ کے بھی جمعے کا دن ہے, حضور کا فرمان ہے اچھا لباس پہنو, خوشبو لگاؤ. میری بیٹی بات یہ ہے کیا جب بچی پیدا ہوتی ہے گھر میں مسکراہٹ ہوتی ہے, اللہ معاف کرے. میرا گھر اہل علم کا خاندان ہے, صبر و شکر والا خاندان ہے. میرے قبلہ دادا صاحب ایک بچی جب تیسری پیدا ہوئی تو حضرت نے کہا ہم سارے مل کے یہ جگہ نہیں بنا سکتے. رونے بھی لگ گئے. بات یہ ہے کہ بچی پیدا ہو تو قوم روئے, بچے کے نکاح کے لیے آزادی نہ ہو, بچی بیچاری کے لیے پابندی ہو. مولوی عبدالعزیز جیسے ملا ہوں جو یہ بات کہے کہ کو ایجوکیشن حرام, ڈاکٹر بنانا حرام, بچی کو پڑھانا حرام, بچی کے لیے یہ حرام, بچی کو وہ حرام. کال والے جمعے میں وہ بیچارہ اعلان کر رہا تھا تو لوگ مسکرا رہے تھے, کہتے ہیں مجھ سے آ کے وہی مسافہ کرے جس کی پگڑی ہو, جس کی داڑھی مکمل ہو, جس کی سلوار ٹھیک ہو. میرا نبی رحمت تو آنے والی مسیحی خواتین کے لیے اپنی چادریں بچھا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور غزوے کے اندر جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا تھا تو آپ نے فرمایا اس قبیلے کی تمام خواتین کو اور مردوں کو معاف کر دو. کیا بات, ان کی تو کیا ہی بات ہے, بہت بہترین. اچھا مفتی صاحب اگلا سوال جو میرے پاس آتا ہے وہ کیونکہ ہم کنٹروورسیز کی بات کریں تو قندیل بلوچ کا ایک کلپ مجھے یاد ہے, اس سوال پہ آنا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے آپ نے جیو کا ایک شو تھا, جیو ٹی وی کا ایک شو تھا جس میں خاتون نے آپ کو کال کی اور آپ سے ایک وہ مشورہ مانگنا چاہا. وہ یہ تھا کہ میری ساس جو ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی, تو آپ نے ان کو ایک وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو اور وہ تمہیں پسند کرنے لگ جائیں گی. اس کے لیے نہیں, یہ ایک اور چینل تھا, میں اس کا نام نہیں لیتا, بڑا مشہور چینل. ہائے ہائے, بہت ساری بچے اور بچے مجھے یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ 2-3 اچھے جملے ایسے کہہ دیا کریں کہ ہم وائرل ہو جائیں. یا وہ مجھے کہہ دیتی ہے, اب دل کی بات تمہیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ میں نے آپ کی پیشانی دیکھی ہے تو اس میں بہت کچھ میں نے دیکھا ہے. ہاں, یہ وہ حقیقت کی باتیں جو آج میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں. تو بچے مجھے فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ 2-4 جملے ذرا اس طرح کے کہہ دیں کہ میرا پروگرام وائرل ہو جائے 1 ملین تک 2 ملین تک. ایک محترمہ نے مجھے کہا کہ چلو بات لمبی ہو جائے گی, تو میں پھر خواتین سے پوچھتا تھا کہ میں کیا کہوں. صحیح. تو بچے کہتی ہیں اگر آپ یہ کہہ دیں یہ کہہ دیں یہ کہہ دیں یہ کہہ دیں. میں نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن اس طرح کہہ رہا ہے, یہ بات بھی میں کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ بات میں نہیں کہہ سکتا چونکہ میں نے قرآن اور سنت کے دائرے میں رہنا ہے. تو پروگرام میرے وائرل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو صورت حال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا چینل تھا. تو ہاں بالکل محترمہ نے کہا کہ ابھی تازہ میرے اس میں ملازمت ہوئی ہے
تو آپ اگر اچھا گفتگو کریں گے تو میری ملازمت پکی ہو جائے گی. ہاں. تو میں نے اس کو کہا کہ تو یہ سوال کر کہ مفتی صاحب یہ جناب خواتین کے اور خاص طور پہ بچوں کے فون آ رہے ہیں تو ان کے ساس کے. تو اس پر میں نے کہا ایک پروگرام ہے اس کو وہ بڑا وائرل ہوا جس طرح آپ کا حوالہ دے رہی ہیں. میں نے کہا کہ میں خانقاہی آدمی ہوں تو ہمارے خاندان میں بزرگوں کی طرف سے حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں وظیفہ ہے کہ اگر وہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو جس کے لیے پڑھا جائے اس کو اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں. تو ساس کے لیے پڑھو گی تو ساس نہیں رہے گی، ساس ماں بن جائے گی. اور یہ وہ تو پھر خواتین کے کثرت کے ساتھ پھول آنا شروع ہو گئے. اگلے جمعے میں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس وظیفے کے پڑھنے کے باوجود ساس کے دل میں ماں بننے والی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، محبت بہو کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی، تو پھر ایسا وظیفہ بھی ہے کہ اگر پڑھ لیا جائے تو 40 دن کے اندر ساس صاحبہ اللہ کی مہمان بن. اسی ریفرنس پہ آنا چاہ رہی تھی. اچھا سنیں، اب وہ تو ابھی میں کمرے سے باہر نہیں پروگرام تھا 17 مس کالے. وہ محترمہ کے ساتھ پروگرام بیٹھ کے میں چائے پی رہا تھا تو فونوں پہ فون. آپ کو پتہ پھر میں دانات ہوں. میں نے کہا بیٹی جس ساس کے لیے پوچھنا چاہتی ہو تو کیا تمہارا اپنا بیٹا ہے؟ کہتی تھی ہاں. تو میں نے کہا تم نے بھی تو ساس بننا ہے، کل کو تمہارے لیے بھی یہی وظیفہ ہو. مفتی صاحب آپ نے بھی کہیں قندیل بلوچ کے لیے یہی وظیفہ تو نہیں پڑھا؟ نہیں. دیکھیں قندیل بلوچ کا جو قتل ہے نا وہ ہوا اس حوالے سے. یہ بات یہ ٹرمپ نے بھی کہی ہے. ٹرمپ نے بھی اپنے پہلا جو انتخاب تھا اس نے کہا کہ آج تک پاکستان کے اندر لوگ اتنا مذہبی لوگوں سے پیار رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مذہبی آدمی کی ٹوپی پہن لے، یہ مجھے اس کے اس طرح کے 3 جلسوں کے جملے مجھے امریکہ والے پاکستانیوں نے بھیجے. تو دیکھیں وہاں اتنی یعنی وہ ظاہر کر رہا تھا کہ مذہبی لوگوں سے اتنا پیار ہے لوگوں کا کہ اگر وہ ٹوپی پہن لے تو اس کا بھائی اس کو قتل کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ تو ایک عالم دین کی ٹوپی کیوں پہنی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں تو اس بیچاری کے لیے ہمیشہ جس دن وہ میں کہوں گا کہ شہید ہوئی ہے تو میں لاہور میں تھا تو جتنے چینل آئے تو میں نے کہا کہ میرے نزدیک تو یہ شہید ہے اس لیے کہ بیچاری کا گلا دبا کے مارا گیا ہے. اب بھی میں شاست الدین کے علاقے سے گزروں تو اس کی قبر پر تو نہیں جاتا، البتہ گزرتے ہوئے فاتحہ ضرور پڑھ لیتا ہوں. یہ وہ آپ کی شاید ان کے ساتھ الفت تھی. بات یہ ہے کہ بہرحال میرے علاقے کی تھی، صاحب فن تھی اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی تھی. پھر اس کے بعد اس نے مجھے حضرت سیدنا امام زین العابدین کا نعتیہ کلام سنایا. رمضان کا مہینہ تھا تو مجھے تو اس کی ساری اچھی باتیں یاد ہیں. سب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو کبھی خود دل میں یہ آیا کہ میں گمراہ کر رہا ہوں اور مجھے جو ہے یہ مذہبی میدان چھوڑ دینا چاہیے، کسی اور طرف رخ کر لینا چاہیے؟ جب میرے ساتھ ایک خاص واقعہ ہوا تھا تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم پریس کانفرنس کر کے یہ کہو. اس میں میرا اپنا بھانجا بھی تھا ڈاکٹر، کہ جب یہ کرونا ہوتا ہے تو اس کے یہ منفی اثرات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے مشورے سے بچوں نے پریس کانفرنس کی. یقین فرمایا کہ جب 60-65 دن کے بعد میں اپنی اسلامی عدالت میں آیا تو پورے 65 دن کے لوگ جن کے 4-4 5-5 کیس میں روزانہ، کس نے یہ رسالہ لکھا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی؟ کس نے یہ رسالہ لکھا ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا؟ کس نے لکھا ہے کہ جناب وراثت کے حوالے سے یہ بیٹی کا حق ہے، یہ بہن کا حق ہے؟ کس کی یہ عادت ہے کہ تیسری گھنٹی پہ فون اٹھائے؟ کس کی گھنٹی ہے کہ جناب اپنا فون آئے تو جناب بچی کو کہے کہ کیا حال ہے میری بیٹی، کوئی مسئلہ؟ کون ہے وہ جو جناب بچہ اور بچی دونوں راضی ہوں ایک نکاح کے اوپر اور مفتی عبدالقوی اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے اس کا نکاح پڑھا کے ہے؟ اب آگے والی باتیں میری اللہ کے ساتھ راز ہے کہ کون سا وہ خوش نصیب مفتی ہے جو برات کا کھانا خاموشی کے ساتھ شادی کے موقع پہ پہنچائے؟ کون ہے وہ خوش نصیب مفتی جو جناب بچی کہے جی میں نے FA کیا ہے، آگے میرا باپ کہتا ہے جی میں پیسے نہیں پڑتا، اس کی BA کی فیس اور MA کی فیس کون سا مفتی ہے جو ادا کرتا ہے؟ کوئی میرے اندر جوہر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ میری عمر 70 سال ہے تو ہر کوئی کہتے ہیں نا آپ 45 سال کے ہوں گے. اب 25 سال جو میں کم عمر نظر آ رہا ہوں، انہی خواتین کی برکت سے تو نظر آ رہا ہوں، انہی بچوں کی برکت سے تو نظر آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کو جب اللہ کی مخلوق سے پیار ہوگا، پھر 1 ارب 40 کروڑ ملک میں رہنے والی راکھی سامت کلمہ پڑھ کے فاطمہ بن کے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو مانگے گی.
اب ایک بہت بڑے مولانا کی میں بات کر رہا ہوں, نام نہیں لیتا, جب ان کو بچے کو پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا 6. انہوں نے کہا حافظ عالم ہے؟ کہنے لگے نہیں. ان کی ماں نے کہا کہ میں نے ان کو ملا نہیں بنانا. آج کے بعد تم سروے کرو, جتنے اس وقت نامور ملا ہیں ان کے پوچھو بیٹے کتنے ہیں, بیٹیاں کتنی ہیں, یہ تو پتہ چلے گا ان میں ڈاکٹر بھی ہیں, ان میں انجینئر بھی ہیں, فلاں امریکہ میں جا کے PhD کیا ہے, فلاں اس ملک سے چلا گیا ہے, فلاں. ان سے پوچھو کہ آپ کی طرح کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی مذہبی رہنما ہے؟ کم و بیش کم و بیش کا ناممکن تقریباً. اور اگر اولاد پیدا ہوگی اور مولوی بنے گی تو پھر عبدالعزیز جیسی ہوگی. وہ سب جو مجھے باتوں سے سمجھ آئے وہ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بے شک. تو مفتی عبدالقوی صاحب تو بارہا یہ بولتے آ رہے ہیں کہ میری کامیابی کے پیچھے یا میں جہاں پہ ہوں اس میں عورتوں کا ہی ہاتھ ہے اور عورتیں ہی میری بیک پہ. سب سے پہلے تو میری ماں. میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ میرے معاملے میں جو کچھ بھی کریں, اب جو مولوی عبدالعزیز نے کیا ہے, حالانکہ مولوی عبدالعزیز کی اہلیہ, مولوی عبدالعزیز کی بہن, مولوی عبدالعزیز کی والدہ, یہ سارے جب ہماری والدہ صاحبہ سے ان کا تعارف ہے اور ان کو جانتے ہیں تو کیا ان کے دل سے ٹھنڈا سانس نہیں نکلا ہوا. اسی طرح بہت ساری بچیاں جنہوں نے جناب میٹرک کے بعد FA کے بعد تعلیم رک گئی تھی, آج MA کر کے آج جناب ایک اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں. کیا وہ ساری زندگی مفتی عبدالقوی کے لیے دعائیں نہیں کریں گی؟ خدا کی قسم اب میرے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے, سینکڑوں کی تعداد میں ایسی بچیاں کہ انہوں نے کہا جی مجھے ساس نے گھر سے نکال دی ہے, میری گاڑی, میرا ڈرائیور. میں نے کہا اس بچے کو بٹھاؤ, دروازے کو دستک دو, اس کا خامند آئے, اس کا سسر آئے, اس کو کہنا کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے کہا ہے کہ آج کے بعد یہ میری بیٹی ہے. اگر میلی آنکھ بھی ڈالنا نا, پہلے سوچ لینا کہ یہ مفتی عبدالقوی صاحب کی بیٹی ہے. ہزاروں کی تعداد میں یہ گھر میری وجہ سے آباد ہوا ہے. یہ رسالہ 4 دفعہ چھپ چکا ہے, 1100 کی تعداد میں, اب 5ویں دفعہ چھپنے جا رہا ہے. طلاق واقع نہیں ہوتی. میں نے جناب 2012 کے اندر ہمارے صاحب ہیں, انہوں نے جناب مجھے لیٹر پیڈ چھپا کے دیا اسلامی عدالت انصاف کا. اس دن میرا بچہ اور میرا سیکرٹری کہہ رہا تھا آج سے 6 مہینے پہلے کہ وہ 1100 کا 1100 پرت ختم ہو چکا ہے, اب نیا چھپا ہے. اب فوٹو اسٹیٹ پہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ میری بیٹی, ان خواتین جن کے گھروں کو میں نے 3 طلاقوں کے باوجود اس رسالے کی برکت سے حلال کیا ہے, اور جن بچیوں بیچاروں کے بچپنے کا نکاح, 2 سال کی بچی, 3 سال کی بچی, 4 سال کی بچی, اب پھر مجھے نہ رونا یاد آ جائے. 2 سال کی بچی, 4 سال میں اس سے پوچھتا ہوں تو اب تو ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے, اب تو ماشاء اللہ تعلیم یافتہ ہے. آخر اس وقت تیرے چاچے نے, مامے نے وٹے سٹے کی بنیاد پر کچھ تو دیا ہوگا. تو بچی کہتی ہاں چھوٹی سی قمیض تھی. تو میں نے اپنے بچوں کو وصیت کیا کہ جب مجھے دفن کرنا نا, بہرحال بات یہ ہے کہ حریم شاہ ہو, مولوی عبدالعزیز ہو, قندیل بلوچ ہو, جس نے میرا دل دکھایا ہے اللہ نے اس سے انتقام لیا ہے. اب مولانا کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اللہ اس سے انتقام نہ لے, وگرنہ معاملہ میں نے اس کا اللہ کے سپرد کر دیا. جب اللہ کے سپرد ہو گیا تو وہ جانے اور اس کا بندہ. بس آخری سوال تھوڑا سا تلخ ہے, لیکن یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ یہ ہمارے پاس سوال آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ضروری تھوڑا سا, میرے لیے تو ذرا وہ ہنسی مذاق والا ہی ہے کیونکہ میں نے اس کو بڑے لائٹر نوٹ پہ لیا. ایک سوال ہی آیا تھا کہ کیا مفتی عبدالقوی صاحب یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. میری بیٹی آج پھر, چونکہ توبہ کے اندر جتنی تجدید کی جائے تو اتنی بہتر ہے. جتنے اس طرح کے واقعات ہوئے, اس دن میں نے تہجد کے نوافل میں سجدہ ریز ہو کے اللہ سے معافی بھی مانگی, اور یہ سارے حقوق اللہ ہیں. میں 7 سال تک دینی مدارس بورڈ کے چیئرمین ہونے پر 14 ارب 84 کروڑ روپے میرے دستخط سے جاری ہوتے تھے. آج بھی آپ کی گاڑی گئی ہے مجھے لینے کے لیے. حقوق اللہ کے حوالے سے میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ نے جو بات کی قندیل بلوچ والی بھی ہماری غلطی تھی کہ ہم نے اس کو سرائکی سمجھ کے اتنا عزت کیوں دی. حریم شاہ والی بھی ہماری غلطی تھی کہ وہ بھی مولوی عبدالعزیز کی طرح 5 سال مدرسے میں پڑھ کے آئی تھی اور حافظ قرآن تھی اور سید بادشاہ تھی. یہ تو بیچارہ بلوچ ہے, وہ تو سید زادی ہے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی غلطی, یہ بھی غلطی, یہ بھی غلطی, یہ دبئی والا یہ معاملہ بھی غلط, یہ معاملہ بھی غلط. آج بھی میں اس کو غلطی کہہ کے
کیا آپ میری عظمت کو سلام پیش نہیں کرتے ہو؟ آج تک میں نے یہ کہا کہ یہ جو ہوا ہے درست ہوا ہے. میں آج بھی اسے غلطی جو کہہ رہا ہوں تو یہ توبہ نہیں، اور یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا. حقوق العباد کے حوالے سے تو آج تک کوئی ایک آدمی بھی بتایا کہ مفتی صاحب نے رویت ہلال میں بھی رہا، دینی مدارس کا وہ چیئرمین بھی رہا، 1 روپے کی کرپشن کی ہے. اور پھر توبہ آج بھی آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں کہ یہ غلطی تھی، معاف کریں. ارے کیا بات، غلطی مان لی جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اور ہم تمام لوگ انسان ہیں، انسان وہی ہوتا ہے خطا کا پتلا ہے. معافی مانگ لے اپنی غلطی کی تو اس سے بہترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا. مفتی عبدالقوی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. معذرت اگر کسی بھی سوال سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، ایک بار پھر میرا نام عبدالقوی ہے، قوی ہو پہلا. کیا بات، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، TSR کا حصہ بننے کے لیے. کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ بھی کبھی زحمت دیں، جو سوالات رہ گئے ہیں یا جو سوالات ہمارے پاس اس پوڈ کاسٹ کے بعد آئیں گے وہ آپ سے پوچھنے کے لیے دوبارہ ایک بار آپ کو حاضر. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص TSR کی جتنی بھی ٹیم ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ویورز ہیں، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ہم ویورز کی کبھی بات نہیں کرتے. تو TSR کے ویورز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بناتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور بالخصوص پاکستان کو تو آپ نے دعا میں یاد رکھنا ہی رکھنا ہے. پاکستان، فلسطین اور کشمیر تینوں کو دعا میں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. ٹل دیٹ، اللہ حافظ.